آج محبت کے لیے نہ ملاقات ضروری ہے نہ خاندان کی اجازت، صرف ایک فالو، ایک ڈی ایم اور چند باتیں کافی ہیں۔ پہلے باتیں ہوتی ہیں، پھر روزانہ میسیجز، پھر رات گئے کالز، پھر ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل لگتا ہے، اور پھر ہم خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتے ہیں ہم نے تو کچھ غلط نہیں کیا، ہم صرف ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف اس لیے کہ رشتہ سوشل میڈیا پر بنا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے؟ کیا آن لائن محبت کے لیے اسلام میں کوئی الگ اصول ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلام سوشل میڈیا کے ان رشتوں کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ نمبر 1، نیت اچھی ہونا کافی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری نیت بری نہیں ہے، ہم تو ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام میں صرف نیت ہی نہیں، طریقہ بھی اہم ہے۔ اگر دو لوگ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ایک سنجیدہ اور جائز مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کرنا درست نہیں جو انسان کو حرام تعلق کی طرف لے جائے۔ یعنی یہ سوچنا کہ آخر میں تو شادی ہی کرنی ہے، اس لیے ابھی جو چاہیں بات کر سکتے ہیں، درست نہیں۔ منزل اچھی ہو تو راستہ بھی درست ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہر بات چیت محبت نہیں ہوتی، لیکن ہر بات چیت بے ضرر بھی نہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی سے بات کرنا بذات خود ہر صورت میں ایک ہی حکم نہیں رکھتا۔ ضرورت کی بات ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، کام ہو یا شادی کے مقصد سے سنجیدہ گفتگو ہو تو معاملہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب بات ضرورت سے نکل کر دل لگی بن جائے، دل لگی سے جذباتی وابستگی بن جائے، اور وابستگی سے ایسا تعلق بن جائے جسے انسان چھپانے لگے۔ یہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے، کیا میں وہی گفتگو اپنے والدین یا اپنے گھر والوں کے سامنے بھی کر سکتا ہوں؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید آپ کو اپنے رویے پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، ہم صرف چیٹ کرتے ہیں لیکن دل کہاں جا رہا ہے؟ یہ سب سے خطرناک حصہ ہے۔ شروع میں صرف ہائے، پھر کیا کر رہے ہو، پھر روزانہ باتیں، پھر تم نے آج مجھے میسج کیوں نہیں کیا، اور کچھ عرصے بعد وہ شخص آپ کے دن کا سب سے اہم حصہ بن جاتا ہے۔ آپ اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، اس کے آن لائن آنے سے خوش ہوتے ہیں، اس کے اگنور کرنے سے پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی تعلق صرف موبائل تک نہیں رہتا، وہ دل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اسلام ہمیں صرف ظاہری گناہوں سے نہیں بلکہ ان راستوں سے بھی بچنے کی تعلیم دیتا ہے جو انسان کو گناہ کے قریب لے جائیں۔ نمبر 4، پرائیویٹ چیٹس ہمیشہ پرائیویٹ نہیں رہتی۔ سوشل میڈیا کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں وہ باتیں کہہ دیتا ہے جو شاید سامنے بیٹھ کر کبھی کہہ نہ سکے۔ رات گئے لمبی چیٹس، ایموشنل باتیں، فلرٹنگ، اپنی پرائیویٹ فوٹوز بھیجنا، اور پھر یہ یقین یہ بات صرف ہمارے درمیان ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو چیز آپ کو چھپانی پڑ رہی ہے اس پر ایک بار رک کر ضرور سوچیں کہ آخر اسے چھپانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا پر کسی کو اپنی نجی تصاویر یا ایسی معلومات دینا جن کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر واقعی شادی کرنی ہے تو رشتہ چھپانے کی ضرورت کیوں؟ یہ سوال سخت ہے لیکن ضروری ہے۔ اگر دو لوگ واقعی ایک دوسرے کے لیے سنجیدہ ہیں، اگر مقصد واقعی نکاح ہے، تو تعلق کو ہمیشہ خفیہ رکھنے کے بجائے حلال راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کیوں نہ کی جائے؟ گھر والوں کو اعتماد میں لینا، مناسب طریقے سے رشتہ بھیجنا اور نکاح کی طرف بڑھنا، یہ وہ راستہ ہے جس میں محبت صرف جذبات نہیں رہتی بلکہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات، اسلام محبت کو ختم کرنے نہیں آیا۔ اسلام انسان کے جذبات کو سمجھتا ہے۔ کسی کو پسند آ جانا، کسی کے لیے دل میں جذبات پیدا ہو جانا، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ ان جذبات کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم انہیں ایسے تعلق میں بدل دیتے ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرے، یا پھر انہیں ایک پاکیزہ اور جائز راستے پر لے جاتے ہیں؟ آج سوشل میڈیا نے لوگوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنا رابطہ آسان ہوا ہے اتنا ہی حدود بھول جانا بھی آسان ہو گیا۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کسی آن لائن ریلیشن شپ میں ہوں تو صرف یہ مت سوچیں کیا میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں،
بلکہ یہ بھی سوچیں کیا میں اس محبت کو اللہ کی پسند کے مطابق نبھا رہا ہوں، کیونکہ ہر محبت حرام نہیں لیکن ہر محبت کا طریقہ حلال بھی نہیں، اور اگر محبت واقعی سچی ہے تو اسے چھپے ہوئے تعلق سے نکال کر عزت، ذمہ داری اور نکاح کے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔